بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل. ایک روایت کتنے دلائل ابو نعیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے نقل فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمام مشرق اور مغرب میں پھرا تو میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل نہیں دیکھا. جبریل السلام مشرق لوگ مغرب تک کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ تمام انبیاء کے پاس جا چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء ہے سب کے پاس جا چکے تھے، لیکن جتنے کوئی آپ سے افضل نہیں دیکھا. اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا جو خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت جبریل علیہ السلام کی اس قول کا اس شعر میں گویا ترجمہ کیا گیا ہے جو فارسی زبان میں ہے. آفاق کہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوبادیدام لیکن کچھ چیزیں دیگری، یعنی مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں نے چھان ڈالی اور میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، انبیاء کرام، کہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آدم علیہ السلام کو، لیکن کہتے ہیں کہ سب کو دیکھا اور سب اللہ جل شانہ کی بندے انبیاء کرام کا تو کہنا ہی کیے، لیکن آپ جو ہے وہ کوئی اور ہی چیز ہے، لیکن تو چیزیں دی گئی. خاق النبیین فی خلق مختلف، تمام انبیاء کرام سے بھر گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اکرم به نسبا طابت عناصره اصلا فرعا وقد سادت به البشر. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ حساب عزت والا ہے کہ اس کی اصل بھی اور فرع بھی یعنی اول سے لے کر آخر تک سب کو جو ہے سب کو شرف حاصل ہے. مطہر من صفاح الجاہلیت، نسب مطہر جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر جو جناکاریاں ہوتی تھی اس سے ہی پاک ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. یہ پروردگار ہمیشہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے، اپنے حبیب پر. منزانت بھی رسول جس کے سارے زمانوں کی زینت ہو گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دنیا کے حالات ہی کو بدل دیا. یعنی یہ ہے اور 14 سال ہو گئے لیکن پھر بھی دنیا دیکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے احکام کے اندر جو لذت ہے، جو مزہ ہے، جو سکون ہے کہیں ملنے کا نہیں. کیونکہ اصل میں یہ اللہ پاک کی طرف اللہ جل شانہ ہم لوگوں کو قدر کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کو رائے گا مت کرو، بیکار نہ کرو. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سنا ہوگا آپ نے، جو وقت چلا جاتا ہے پھر آپ. اور وقت کی قسم اللہ پاک نے کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے. وقت جو ہے بہت قیمتی ہوتی، کوئی مثال ہی دے سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کہیں گولڈ کوئی چیز نہیں ہے. گولڈ کیا؟ گولڈ سونا ذہب وہ تو اگر ایک مرتبہ گم ہو گیا تو سب ہی حاصل کر سکتے ہیں، ٹائم کو حاصل کر سکتے ہیں تو مثال برابر نہیں ہے. بھائی اگر کسی کے پاس سونا ہے چوری ہو گیا تو محنت کر کے دوسرا بھی حاصل کر سکتا ہے نا، لیکن وقت اگر چلا گیا تو ساری دنیا مل جائے، سب مل کر جو ہے وہ وقت کو حاصل نہیں کر سکتے. فنش کی بات. آفتاب جو چلا گیا اب آفتاب کو اپنی جگہ پر کوئی نہیں لا سکتا. ٹائم از گولڈ برابر نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں دے سکتی. ٹائم جتنی قیمتی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ بات اس کو جو ہے نا اس کو رائے گا مت کرو. جن لوگوں نے ذکر کیا ہے وہ بھی تھوڑا بہت پچھتائیں گے اور جن نہیں کیا وہ بہت پچھتائیں گے. جن لوگوں نے ذکر کیا وہ یوں پچھتائیں گے کہ یار اور بھی کر لیتا تو اچھا ہوتا، لیکن وہ کم پچھتائیں گے پھر بھی. لیکن جن لوگوں نے کیا نہیں، ذکر کا معنی درود پاک پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، تلاوت قرآن، یہ سب اس میں داخل ہے، بہت پچھتائیں گے کہ ہاں یہ وقت اتنا قیمتی تھا ہے نا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اتنا زیادہ ثواب. اس لیے میرے بھائیوں آگے بات یہ لمبی راتیں ہیں جا رہی ہے، اس کو رائے گا مت فضولیات میں، بکواس میں، پھرنے میں، گھومنے میں ہے نا، ادھر ادھر میں.
باتوں میں بات کرنے بیٹھ گئے تو 2-3 گھنٹے نکل گئے. اللہ اکبر. 1 گھنٹہ اگر آدمی اللہ پاک کا ذکر کر لے تو ہزاروں تسبیح پڑھ سکتا ہے, جنت کا سامان کر سکتا ہے. ہاں یہ کیا کیا ملا, کچھ بھی نہیں ملا. آج کل وقت کی قدر نہیں کرتے. کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, 15 منٹ کا کام ہے, اس میں لگا دیں 2.5 گھنٹے. کتنے لگاتے ہیں؟ 2.5 گھنٹے. 1 گھنٹہ تو بات کریں, اس کی قدر کرو. کوئی آنے والا نہیں کرتے. جوانی کا وقت, پھر بڑھاپا آ جائے گا. بڑھاپا آ گیا, پھر بڑھاپے کے بعد موت آئے گی. موت کے بعد بڑھاپا, موت کے بعد بڑھاپے میں اچھا سمجھ گئے. بڑھاپا بھی ہوتا تو اچھا ہوتا کہ کچھ کر لیتا. تو اتنے سارے وقت تو برائے گا مت کرو, پھرنے پھرانے میں. اور اگر تفریح کی ضرورت پڑے تو کرو, لیکن اس کو اللہ کی یاد میں شامل کر لو. کیا کر لو؟ اللہ جل شان کی یاد میں شامل کر لو. پونجیوں کو جمع کرو. یہ پونجی جو ہے ملنے والی نہیں. اب 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا, بعض درود اس فکر ایسا ہے کہ 10-10 ہزار ثواب ملتا ہے اس کا. لیکن درود پاک کے متعلق حبیب المسلم میں لکھا اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل الصلاۃ کا 10,000 درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر. بہت کچھ ملے گا پڑھو گے تو آپ کو, لیکن کرنا ہو تو ساری باتیں سامنے آئے گی, نہیں کرنا ہو تو کچھ نہیں آئے گی. بعض وقت ذرا جوش میں آ جاتے ہیں تو قاری صاحب سے کہہ لیجیے لکھ دو. قاری صاحب نے لکھ کر فوٹو کاپی کر کے دیا. ابھی پوچھو کسی کو پڑھتے ہیں, کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا. 1 مرتبہ درود پاک لکھ کر بھیجا, قرآن شریف پڑھنے کے بعد یہ درود صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. ہے کسی کو یاد؟ ہے کسی کو یاد؟ اور یہ ساری مجلس نے مانگا تھا تو چلو فوٹو کاپی کر کے دیا. یہ ہمارا 2-3 دن کا جذبہ بس خلاص. اس کے بعد جیسے مرنا ہی نہیں. اور کام کرو تو ایسا کرو کہ ایک کو شروع کر دیا مرنے بند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یحب الاعمال اللہ ادومها وان قل. اللہ کو پیارا عمل وہ ہے کہ جو اگرچہ کم ہو لیکن ہمیشہ ہو. 1,000 2,000 3,000 گیلن ٹینک ہو اوپر, اور اس کے اوپر سے جو ہے قطرہ قطرہ نیچے گرتا رہے, کہ قطرہ 10 سال تک, تو پتھر کے اندر سوراخ ہو جائے گا. لیکن وہی 4-5 ہزار گیلن اگر ایک دم ڈھب سے گر جائے تو ہوگا کچھ, پتھر وتھر جل دے گا پتھر کو. آپ ایک وظیفہ زندگی پر چھوڑنا نہیں. حضر میں, سفر میں, بیماری میں, بھوک میں عادت پڑ جائے گی. کیا مشکل ہے؟ وظائف کو سفر میں پڑھنا کیا مشکل ہے؟ جب ہزاروں بات کرتے ہیں سفر میں, تو کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں, تو یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایک تبارک الذی پڑھنے کی عادت ہے تو کیوں سفر میں یہ چھوٹے؟ بھائی کیا ہے, تبارک الذی منہ پر نہیں یاد ہو تو اسی کتاب کے بھی چھپے ہوئے لے لیا ساتھ میں, پڑھ لیا, کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن یہ جب دل میں سما جائے کہ یہی چیز کام آنے والی ہے, ان کے علاوہ اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے, تب بہت سی مرتبہ کوئی درود پاک سے گزرا ہے تو ہم کو دے دو, ہم کو دے دو. ہم کو عورتیں بھی گھر سے ٹیلی فون کرتی ہے, آ گئی بات کہ ہم کو دے دو. بھائی دے کر کرے کیا تم؟ تمہارے یہاں 4 دن کی چاندنی, پھر وہی اندھیری رات. 4 دن معمول کر اس سے ملتا نہیں. سرکاری تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حب الاعمال اللہ ادومها وان قل. اگرچہ قل کا معنی ہے فرائض میں تو کمی نہیں کر سکتے, واجبات میں نہیں, لیکن جس کا نام معمولات ہے, وظائف, تھوڑا ہو لیکن آدمی ہمیشہ کرتا رہے. یہ غالباً علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الباری اور کوئی بڑے محدث, وہ اپنا کہتے ہیں کہ 37 ایئرس ہو گئے صبح شام میں پڑھنے کے معمول ہے, آج تک میں نے 1 مرتبہ بھی ناگا نہیں کیا. 37 ایئرس معمول چھوٹا تھا. 7 مرتبہ صبح میں اور 7 مرتبہ شام کو یہ تسبیح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حدیث پاک میں بڑی فضیلت آتی ہے. 7 مرتبہ صبح پڑھنے کی حدیث پاک میں آتا ہے. یہ کوئی اپنا کسی کا بنایا ہوا وظیفہ نہیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت. 37 سال 37 ایئرس کا ایک دن بھی ناگا نہیں ہوا. بیماری میں, روزے میں, ہے نا, چاہے مجھے کتنا بخار چڑھا ہو, کتنا کام ہو, معمول تو رنگ لاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ رنگ لاتا ہے. اور ہمارا یہ ہے کہ آگے جوش میں آگے تو بس لکھ دو, فوٹو کاپی کر دو, عورتیں بھی, اور پھر ان کو پوچھو 2 مہینے کے بعد تو سب بھول جائیں گے, کچھ نہیں. اس لیے میرا بھائیوں دوستوں بزرگوں میری نصیحت ہے کہ وقت کو رائے گا نہ کرو. جو کچھ کرنا ہو اس کو کر لو اور ہمیشہ کے ساتھ چل لو, اللہ کو راضی کر لو. اب اتنی بڑی راتیں ہیں ماشاء اللہ, ہے نا. لوگ فیکٹری میں کماتے ہیں, اگر آپ فیکٹری میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کما سکتے ہیں, کوئی نہیں, اور جاؤ فیکٹری میں, وہاں بھی کما سکتے ہیں.
اور نہیں تو پھر جو ہے گھر پر تو کما، فیکٹری میں گئے اور دنیا تو کمائے، اور ہم گھر پر رہے اور نہ فیکٹری میں گئے نہ گھر پر کچھ دن کا کام کیا، نہ دنیا ہی ملی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہاں نہ دنیا ہی ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ اور جو لوگ کمانے والے ہیں وہ فیکٹری میں جاتے وہ بھی کماتے ہیں، وہاں بھی وہ لوگ پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا کیا ہوتا ہے، ان کا معاملہ چھوٹتے نہیں۔ کتنے لوگ میں نے مجھے ان کا حال معلوم ہے، فیکٹری میں جانے کے بعد بھی وہاں بیٹھے بیٹھے بھی، چاہے مالک ہو فیکٹری کے چاہے ورکر ہو، لیکن یہ کیا ہے، یہ اللہ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت دلوں میں آ جائے۔ اس کے بعد یہ وقت جو ہے بہت غنیمت کا ہے، پھر ابھی دیکھو قبرستان میں جا کر سلا دیا ہے، ان کے پاس بہت وقت ہے کچھ کام کا؟ ہم یہاں ہیں، وہ لوگ قبرستان میں ہے، اب راتوں رات دنوں دن ہے اپنی قبر کے اندر، کتنا ٹائم ہے، بچت ہے نا، لیکن ہے کچھ کام کا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ کام نہیں۔ اور یہاں کیا ہے، یہاں ہر گھڑی کے اندر کمال ہوگی، ہر گھڑی کے اندر۔ ابھی اتنی دیر بیٹھ کر یہ سن رہے ہیں، دن کی بات ہے، اللہ جل شانہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، یہ تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ سے محبت میں آپ سے باتیں کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا وقت، بلکہ اس کا تو حدیث پاک کے مطابق 200 رکعت نفل نماز سے زیادہ بڑھ کر ثواب ہے اس مسئلے کا۔ تو بھائی آگئی بات سمجھ میں، وقت را غنیمت شمر پیش ازا کے وقت مردن آیت، وقت کو اس سے پہلے غنیمت سمجھ لو کہ موت آ جائے گی۔ جہاں برادر نمانت بکس دل اندر جہاں آخری بندوبست، بھائی دنیا جو ہے وہ کسی کے ساتھ رہی نہیں، جہاں یہ برادر نماز بکس، جہان من دنیا، یہ برادر یہ بھائی، کس من آدمی، کسی کے ساتھ آج تک رہی؟ بڑا بڑا فلاطن اور فلان کو رہی کسی کے پاس؟ جہاں یہ برادر نماز، تو پھر دل کہاں لگنا چاہیے؟ اس میں نہیں، دل اندر جہاں آخری جو دنیا کا پیدا کرنے والا ہے نا اس سے محبت کرو، دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اس سے محبت کرو۔ سلطان محمود کے متعلق قصہ ہے غالباً آگے بات سنیں کہ یہ ہے وہ ایک اس کا غلام تھا ایاز، تو اس سے اس کی بہت محبت تھی، تو دوسرے جو غلام اور وزراء تھے وہ جلتے تھے کہ اس غلام کے ساتھ محبت کر جائے۔ یہ سلطان محمود کو خبر ہو گئی، تو پھر ایک دن ان لوگوں کو زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن عمل کر کے سمجھا وہ کیا، یہ آگے ایک قیمتی موتی نکالا اس نے اور سب وزراء کو بلایا اور ایاز کو بھی بلایا، بھاری قیمت کا تھا، اور کہا کہ اس کو توڑ دو، تو ہر ایک توڑنے پر تیار ہو گیا کہ ٹھہر جا جس کو کہو، لیکن کوئی توڑتا نہیں ہے۔ کیوں توڑتا نہیں؟ کہا اتنا بڑا قیمتی حضرت آپ کا، یہ ہم موتی کو توڑے کس طرح؟ بادشاہ کا حکم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی توڑتے نہیں۔ ایاز کا حکومت توڑ دو، تو ایاز نے توڑ دیا، ٹکڑے کر دیے اس کے۔ ان لوگوں نے کہا بیوقوف آدمی، کہا بیوقوف نہیں ہے، میرے نزدیک جو ہے نا میرے آقا کا حکم باری ہے اس موتی سے۔ اور ایک مرتبہ کا یوں قصہ ہوا تو بہت ساری قیمتی چیز لا کر رکھ دی، بھاری بھاری پیسوں کی، اور کہا اس میں سے جس کو جو پسند ہو لے لو۔ سب نے ایک ایک قیمتی لین کی، ایاز نے کچھ نہیں لیا، تو کہا تو نے کچھ نہیں لیا؟ کہا میں لیتا ہوں اگر آپ کی اجازت تھا۔ تو انہوں نے اس کی کندھے پر ہاتھ دیا، مجھے آپ چاہیے، تو آپ مل گئے تو ساری چیزیں میری ہے، خدا مل گیا تو خود کا ساری چیزیں کس کی ہے؟ تو دل اندر جہاں آخری بندوبست، مکن تک یا برمل کی دنیا و کچھ بسیار کشتی تو پرور تو کچھ ہے نا، مکن تکیہ برمل کی دنیا و کچھ دنیا اور اس امید پہ بھروسہ مت کر، کیوں کہ کیوں تو اختیار کہتے ہیں مکن تکیہ بر دنیا و کچھ بسیار کس چھو تو پرور تو کچھ، تیرے جیسے لاکھوں نہیں کروڑوں انگنت آدمی اللہ نے پیدا کیا، وہ سب کو اٹھا بھی دیا، تو کرا کہاں؟ بیچ میں لائن میں تو بھی آ گیا ہے۔ جی ہاں، بسیار کس چھو تو پرور، جی ہاں، مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار مباش من نزبازی روزگار، مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، ناپائیدار ختم ہو جانے والی عمر پر بھروسہ مت کر، مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباش ایمن بے خوف مت ہو ازبازی روزگار، زمانے کے کھیل سے۔ یہ تو زمانے کا کھیل چل رہا ہے، کبھی دولت آئی کبھی گئی، کبھی تندرستی کبھی مزہ آیا، یہ تو زمانے کا کھیل ہے۔ فرمایا ارے بھائی ہے نا زمانے کھیل ہوتے ایسے کھیلے، مکن ہے نا، مباش ایمن ازبازی،
اور حقیقت کیا ہے اس میں؟ حقیقت بھائی وہی ہے کہ اس میں ہر صورت میں رہ کر بریانی کھائی تو اس کو کھا کر بھی اللہ کو یاد کرنے کا، دال کھائی تو اس کو کھا کر بھی، اور بریانی کھائی تو اس کے بعد بھی اپنا معمول پورا کرنے کا، اور دال کھائی اور بھوک سے بھی رہے تو اپنا معمول پورا کرنے کا، ہر حال میں اصل چیز وہی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کام دے، میں بھی لوں آپ بھی لوں، اصل میں آپ کو نصیحت نہیں ہے، نصیحت اپنے آپ کو خود کو کر رہا ہوں، ہم سب مل کر یہ کام کریں، ہے نا؟ جا رہا ہے وقت، جتنا ہو سکے اتنا کر لو، اتنی بڑی بڑی راتوں کے اندر کچھ قرآن پاک پڑھ لو، کوئی کتاب دیکھ لو، کوئی بزرگی کتاب دیکھ لو، اور پھر چونکہ درود پاک کے جمعرات ہوتا ہے بھائی، اس جمعرات کو اور جمعہ کو دو دن ذرا درود پاک کی زیادتی کے لیے آپ کو حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ کے دن کا درود کا، ہے نا؟ آج رات ہے جمعہ کی، جمعرات کا تو دن ہے، وہ دن گزر گیا، اس دن میں بھی درود پاک کو کثرت کے لیے آیا ہے، اس کو بتا دو کہ جمعرات کا دن آیا تو ہر روز جو درود پڑھتے اس سے زیادہ ہی پڑھو، ہے نا؟ اور یہ جو رات کس کی ہے؟ جمعہ کی، جمعہ کی رات آئے پھر درود پاک پڑھو، اور پھر جو ہے کل جمعہ کا دن ہے اس میں درود پاک بول رہا پاک توفیق عطا فرمائے۔